ڈاکٹر سلمان شاہ باہر معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ کے بجٹ کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جو بجٹ پیش کیا، 12% تنخواہوں میں اضافہ کیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، لیکن جو سندھ میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے 45% لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نظر آیا آپ کو اس بجٹ میں؟ دیکھیں، ابھی تو میں نے ڈیٹیل سے سندھ کا بجٹ نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ پچھلے 3-4 تو عوام کے لیے تو بجٹس میں کچھ نہیں ہوتا، اور زیادہ تر پیٹرنیج ہوتی ہے اور پولیٹیکل اینگل سے کام کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ڈیولپمنٹ مکمل ہی نہیں ہوتی اور اس کے فائدے جو ہیں عوام تک نہیں پہنچتے۔ سو اوور آل گورننس جو ہے سندھ میں خاصی مایوس کن رہی ہے، اور عوام کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اخراجات اس طرح سے نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے۔ کراچی کی انفراسٹرکچر اس طرح سے مینٹین نہیں ہو رہا جیسے مینٹین ہونا چاہیے، اور اندرون سندھ کا جو کنیکٹیوٹی ہے اور جو اندرون سندھ میں فیسلٹیز ملنی چاہیے پڑھائی کی اور اسکولوں میں اور کالجوں میں، اس کا تو کوئی کسی نے ویلیویشن ہی نہیں کی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے پیسہ۔ سو آئی تھنک کہ بہت سے ایشوز ہیں۔ پیسہ تو بے شمار خرچ ہو رہا ہے، ایون تو پاکستان اب بھی IMF پروگرام ہے، اس کے باوجود پروونسز کے پاس بے شمار پیسہ ہے، لیکن امپیکٹ جو ہے عوام پہ اور جو ڈیولپمنٹ میں امپیکٹ ہونا چاہیے۔ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں 45% سندھ کے لوگ، جن میں اکثریت ہی دیہی علاقوں سے ہے، اور مراد علی شاہ نے بھی بہت زیادہ اس پر فوکس رکھا کہ دیہی علاقوں کے لیے بہت کچھ ہے، جس پر علی خورشیدی صاحب کافی زیادہ غصے میں بھی نظر آئے اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آئے گی اس بجٹ کے بعد؟ سر، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ اور باقی بھی پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کی بہتری آئے گی۔ بہتری تو اس وقت آئے گی جب آپ وہ جو تعلیم کا نظام ہے اس کو 21ویں صدی پہ لائیں، اس کو اسکلز دیں، ان کو جو کراچی کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کاروبار کی ان کو دے موقع، اور گورنمنٹ جو ہے، اب پانی کے مسئلے سندھ کے ہیں مگر سندھ جو ہے وہ نہریں نہیں بنانے دے رہا۔ یہ بڑے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی وڈیرے سندھ میں اس طریقے سے ترقی نہیں کرنے دے رہے۔ سو میں ایگری کرتا ہوں سلمان شاہ صاحب سے کہ پیسہ تو ہے، اس پیسے کو لگنے سے نظر تو آنا چاہیے، ٹرانسپیرنسی تو آنی چاہیے۔ یہ جو ہم نے کرپشن کا بازار پاکستان میں اور سندھ میں اور کیا ہوا ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی، یہ پاکستان کو ڈبو دے گا۔ تو وہ جو 45% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں وہ بڑھیں گے۔ جس طریقے سے آ رہے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی آ رہی ہے، اور شاید اب سندھ سمیت پروونسز نے یہ بھی وعدہ کر دیا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس بھی لگانا ہے، تو پھر کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے جو مسائل ہیں اس میں بھی ایک طرف بہت عمارت ہے لوگوں کی اور دوسری طرف بہت غربت ہے۔ تو یہ حکومت کے کام ہے نا، اور وہ گورننس سے آئیں گے، اور ٹرانسپیرنسی سے اگر یہ پیسے جو لگائے جائیں گے، جو کہے جائیں گے کہ جی یہاں لگنے ہیں وہاں لگنے ہیں، جب تک وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ چیزیں اس سے بہتر ہوں گی جو ابھی حالات ہیں۔ تو یہ کون کرے گا ڈاکٹر صاحب ٹرانسپیرنسی؟ کیونکہ صوبے میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اپوزیشن تو شور شرابہ کر کے تنقید کر کے چلتی بنی ہے، ایک سپیچ کی ہے، روایتی سپیچ اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی کے باہر، اور اس کے بعد مختصر پریس کانفرنس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو اب جیسے اب یہ کہا گیا ہے کہ 4400 صرف اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے، اور کیا یہ اسی طریقے سے بھرتیاں ہوں گی جس طرح تنقید کی جاتی ہے سندھ میں، خاص طور پر تعلیم کے نظام کو لے کر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہی بھرتی ہوں گی جی۔ بات یہ ہے کہ جب اسی تعلیم کے نظام سے نکالنے ہیں نا اپنے ٹیچر، اور تو اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اچھے
قابل لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ دیتے ہیں یا کراچی حیدرآباد میں یونیورسٹیوں میں نوکر ہو جائیں گے، پھر جو بچے گا وہی آپ نے لینا ہے نا. سو اگین وہاں بھی ٹرانسپیرنسی چاہیے، کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا آپ کو کہ آپ نے اگلی قوم کو کس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے جو اساتذہ ہیں ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا. اگر آپ نے صرف ملازمتیں دینی ہیں تو پھر آپ نے اور ستیہ ناش کر دینا ہے اس ایجوکیشن سسٹم کا. ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے جس کی وجہ سے کوالٹی ٹیچر چاہیے، صرف بھرتیاں نہیں چاہیے. تو نمبرز جو ہیں کہ جی ہم نے اتنا خرچ کرنا ہے، ساری پروونشل حکومتیں یہ کر رہی ہیں، نمبرز ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ بھرتی کرنے ہیں، مگر جو کاسٹ بینیفٹ انالیسز آپ نے جو سوال شروع میں پوچھا ہے کہ کون کرے گا، اصل تو یہی ایشو ہے کہ یہ جو آپ کی سول سوسائٹی، یہ لوکل باڈیز ہیں، یہی لیجسلیٹرز ہیں، عوام کے بھیجے ہوئے نمائندے یہی ہیں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، انہوں نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. جی انہوں نے کرنا ہے، مگر ان کا احتساب جب تک آپس میں نہیں ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جب آپ الیکشن میں بھی دھاندلیاں ہوں گی اور مرضی کے لوگ اوپر آ جائیں گے تو پھر احتساب کون کرے گا. آپ کو پیپل لوگ چاہیے نا، جو ایک زمانے میں یہی پولیٹیکل پارٹی تھی پیپلز پارٹی، جس کی طرف ہم سب دیکھتے تھے کہ اس نے ریولوشن لانی ہے اس ملک میں، اس نے چینج لانی ہے اس ملک میں. پنجاب میں ستیہ ناش ہو گیا اس پارٹی کا صرف اس لیے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے جس لیول پہ پرفارم کرنا تھا. اور مجھے نظر آتا ہے کہ حالانکہ چوائسز کم ہوتی جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.